بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ کابینہ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس نافذ کیا ہے اور اس میں کیا ترامیم کی گئی ہیں اور چیف جسٹس نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو لسٹ جاری کی ہے پارلیمنٹیرین کی، اس کے مطابق جو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا آئینی ترامیم کانسٹیٹیوشن میں ترامیم کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، کیا فضل الرحمان کو حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے کابینہ نے منظوری دی اور اس کے بعد صدر آصف علی زرداری نے اس پر دستخط کیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 نافذ العمل ہو چکا ہے، جس میں یہ ترامیم کی گئی ہیں کہ جو بینچز بنائے جائیں گے، جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کمیٹی ہوگی وہ بینچ تشکیل دے گا، جس میں پہلے یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور اس کے ساتھ 2 موسٹ سینئر ججز ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اب ترمیم کر دی گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کمیٹی کے ممبر ہوں گے اور موسٹ سینئر ہوں گے، اور تیسرا جو ممبر ہے وہ چیف جسٹس کی صوابدید پہ چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ از خود جو ہے وہ اس کو نامینیٹ کر سکے۔ تو پچھلے جب یہ ریویو پٹیشن آئی یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو وہاں پر یہ مسئلہ ہوا کہ جب حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے نظر ثانی پٹیشن فائل کی تو یہ 3 رکنی کمیٹی جو تھی جسٹس فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ اور منیب اختر پر مشتمل، تو یہ منصور شاہ اور اختر حسین جو ہے، منیب اختر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ چھٹیوں کے بعد سماعت کی جائے گی۔ تو چیف جسٹس نے کہا نہیں کہ یہ 14 دن کے اندر فکس ہونا ہی چاہیے، بیسک لا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو 8 رکنی ججز ہیں نا، یہ جو جنہوں نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں سے، یہ بڑا متنازع فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتی کہ جناب آپ کہہ دیں کہ جناب توہین عدالت ہو جائے گی۔ اور پاناما کیس میں جب سپریم کورٹ نے 432 بندوں کی لسٹ گئی تھی، ایک بندے کو تا یاد نائل کر کے اقامہ پہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نائل کر دیا، تو 431 بندے کدھر گئے ہیں؟ ان کا کبھی آپ نے ٹرائل کیا ہے؟ یہ ایسے متنازع فیصلے جس کو قومیں تسلیم نہیں کرتی، ٹھیک ہے، آپ بے شک جو مرضی فیصلہ کرتے رہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ اٹھا تو اب حکومت نے جو ہے وہ کہا کہ موسٹ سینئر، اب رات گئے جو ہے یہ ہوا ہے جسٹس محمد امین الدین جو ہے وہ ممبر بن گئے ہیں، قانون پاس ہو گیا۔ اب جو فیصلہ آنے والا ہے منڈے والے دن وہ یہ آئے گا، اندازہ یہ ہے کمیٹی بن جائے گی چیف جسٹس پہ، تو وہ جو حکومت کی ریویو پٹیشنیں پینڈنگ ہیں جو قانونی اور آئینی طور پر 14 دن کے اندر فائلنگ آف ڈیٹ سے 14 دن کے اندر مسٹ ہے وہ بینچ کے پاس پیش ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ کتنے آپ دن دیکھ لیں، مہینے دیکھ لیں، تاخیر کا شکار ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے منڈے والے دن یہ ڈیسیجن آ جائے کہ ان کو فکس کیا جائے۔ اچھا، اب جو فکس ہونے جا رہا ہے یہ پٹیشنیں، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے نا، یہ پٹیشن پہ جو ہے وہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچز کا کہ جناب مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، یہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ 23 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں جو اس فیصلے سے وہ معطل ہو گئی تھی ان کی رکنیت، ٹھیک ہے نا، وہ بحال ہونے جا رہی ہے۔ ادھر جو سیاستدان ہیں جو قومی اسمبلی میں ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، ٹھیک ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اب جناب جو ایفیڈیوٹ چینج نہیں ہو سکتے، قانون بن چکا ہے، جس میں انہوں نے لسٹ جاری کر دی۔ اس میں اب موجودہ جو پوزیشن ہے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 110 مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 69 پیپلز پارٹی کے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ 80 سنی اتحاد کونسل کے ہیں، 8 آزاد اراکین ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں لیکن آزاد ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور 8 فضل الرحمان ہیں، یہ ملا کے 100 بنتے ہیں۔ 336 کا ایوان ہے جی۔ اچھا، 336 کا جو ایوان ہے قومی اسمبلی کا، اس میں جو حکومتی پوزیشن ہے وہ ہو گئی ہے تعداد ان کی جو ہے وہ 213، ٹھیک ہے جی۔
یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں، بے شک جو ہے وہ آپ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کی بنتی ہے ٹوٹل تعداد 100، تو یہ 100 اور 213 ملائیں تو یہ 300 بنتے ہیں جی 13، اچھا 313 بنتے ہیں۔ اس میں جو 23 وہ نشستیں ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں۔ اور اگر ہم اس پیرائے کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ میٹر سٹے ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے دوبارہ ان 23 کا ان کو نوٹیفائی کرتا ہے کہ چونکہ وہ فیصلہ سسپینڈ ہو چکا ہے لہٰذا یہ اپنی سیٹوں پہ بحال ہیں، وہ 23 اراکین اسمبلی جو ہیں اس میں جائیں گے جی مسلم لیگ نون، اور اس کے بعد مسلم پیپلز پارٹی اور ضیاء اور قائد اعظم استحکام پاکستان پارٹی میں جا کے یہ 23 کی 23 حکومتی بینچز میں جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا تو فیصلہ موجود ہے، وہ کے پی کے ہائی کورٹ کا، وہ تو ریسٹور ہو جانا ہے جب یہ آرڈر سسپینڈ ہونا ہے، تو جب ریسٹور ہوگا تو سنی اتحاد کونسل کو ایک سیٹ بھی ریزرو نہیں ملے گی۔ جب یہ 23 سیٹیں مل جائیں گی اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ 213 ہیں، 213 میں جب ہم 23 جمع کریں گے تو یہ 236 سیٹیں بن جائیں گی، اور آئینی ترامیم کے لیے جو تعداد ہے وہ 224 ہونا ضروری ہے۔ ادھر 100 ہے حکومت کی اپوزیشن کے پاس، ٹوٹل جو ایوان ہے 336 ممبران کا ہے، تو اس طرح یہ ہاؤس مکمل ہو جائے گا۔ مجھے یہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے الٹ بھی ہو سکتی ہے بات، لیکن مجھے محسوس ایسے ہو رہا کہ ایسے ہونے جا رہا ہے۔ اچھا دوسری طرف جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ میثاق جمہوریت کے حوالے سے، یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون نے بھی کی۔ ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، کوئی آفر ہوئی ہوگی، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی، کوئی جو ہے وہ منسٹری کی بات ہوگی، کوئی کشمیر چیئرمین کشمیر کمیٹی کی بات ہوئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ظاہر سیاستدان جو ووٹ دیتے ہیں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، حکومت میں وہ حصہ مانگتے ہیں۔ تو وہ جو آفر جو حکومت نے دی تھی نا فضل الرحمان صاحب کو، تو فضل الرحمان صاحب اس دن تو بہت بڑے وہ جنے بن گئے، ٹھیک ہے جی، اور جناب نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں۔ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فضل الرحمان کو زرداری نے اور نواز شریف نے اب یہ بتانے کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں کہ بھائی ہم بڑے سیاستدان ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آنے والے 2 4 5 دنوں میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو حکومتی پیکج ہے، جو اندازہ یہی ہے، وہ فضل الرحمان اس سے محروم ہو جائے گا۔ جب 224 کی باری آئے گی تو 236 تو ان کے گھر کے ووٹ ہو جائیں گے، پھر وہ فضل الرحمان سے ان کے ووٹوں کی جمعیت علماء اسلام کی کیا ضرورت رہے گی، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں یہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں نواز شریف اور زرداری، ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ہمارے پاس تو تعداد پوری ہے، 236 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ والنٹیئرلی 8 ووٹ لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو پھر بھی کمپنسیٹ کریں گے سیاست کے میدان میں۔ یہ بڑے زیرک انسان ہیں، حالانکہ یہ بھی آفر ہو سکتا ہے کر دیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب تسی اجے 6-7 مہینے 8 سال جڑا نا وہ ذرا حلوہ شلوہ پلے ہوئی کھائے تو ہے، اس تو بعد پھر تکی ویسی۔ اب یہ جو کل کا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اب بہتر پوزیشن میں جو ہے وہ سٹیپ لینے جا رہی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ 23 سیٹیں اگر بحال ہوتی ہیں تو یہ پتھر پہ لیک ہے، پھر آئینی ترامیم سے کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن کی کوئی نہیں روک سکتی، کیونکہ ان کے پاس تعداد مطلوبہ پوری ہے۔ اور دوسری طرف وکلاء نمائندوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اب وکلاء اس چکر میں پڑ گئے کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہمارے پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے ابھی ٹرم جو ہے وہ 2 سال بڑھا دیں، کیونکہ وہ گزشتہ بڑھ چکی ہے ایک مرتبہ پنجاب صوبہ پنجاب کے اندر، ہو سکتا ہے ان کو بھی بڑا ریلیف مل جائے وکلاء کو۔ بہت شکریہ۔